اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ مریم ہم کر رہے ہیں اور آج ہم اس کا رکوع نمبر 4 کریں گے۔ پارہ نمبر 16 ہے اور آیت نمبر 51 سے دیکھیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے خاص کیے ہوئے بندے تھے اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے مقرب بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنی اہلیہ سے حضرت صفورہ سے نکاح کے بعد مدین سے واپس جا رہے تھے مصر کی طرف، اور ان کی اہلیہ حاملہ تھیں۔ راستے میں جب رات آئی تو شدید سردی بھی تھی اور ان کو ایک جگہ سے آگ نظر آئی، تو وہ اپنی اہلیہ کی آرام کے لیے انہوں نے سوچا کہ وہ آگ کو ان کے پاس لے آئیں تاکہ ان کو ذرا راحت محسوس ہو اتنی سردی میں۔ لیکن جب اس درخت کے پاس آئے تو وہ دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ تو ہرا بھرا درخت ہے، اور اس میں سے پھر ان کو آواز آئی کہ موسیٰ میں رب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، ساتھ ہی نبوت ملی، اور نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیوٹی، کوئی حکم۔ تو فرعون کے لیے حکم دیا کہ اس کے پاس جاؤ اور نرمی سے اس سے بات کرنا، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر کیا گیا جس سے یہود کو ایمان، عمل خیر اور اطاعت و فرما برداری کی تلقین کرنا مقصود ہے، اور ضمناً اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اطاعت شعار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دنیا ہی میں اپنے انعام سے ان کو سرفراز فرماتا ہے۔ اور آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، دیکھتے ہیں آیت نمبر 54 سے دیکھیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے رہتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ تو یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت آ رہی ہے، اور ان کی حضرت اسماعیل کی فضیلت اپنے بھائی حضرت اسحاق پر ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اوپر حضرت اسحاق علیہ السلام کو صرف نبی فرمایا اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی اور رسول فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب حجاز کے مورث اعلیٰ اور ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ آپ کا صادق الوعد ہونا مشہور ہے، اور جتنی بھی قربانیاں آئیں، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشیں دیں دین کے راستے میں، اور بیٹے کے طرف سے ان سب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام
ثابت قدم رہے، جبکہ ان کو ذبح کرنے کا حکم آیا تب بھی وہ اپنے والد کے سامنے بالکل وعدے کے پکے تھے، اور اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا اتار دیا اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ آزمائش جو تھی، امتحان جو تھا، وہ اللہ نے قبول کیا رہتی دنیا تک۔ تو آج دیکھیں عید الاضحیٰ پہ تمام مسلمان اس واقعے کی دہرائی کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں اور حصہ ڈالتے ہیں قربانی میں۔ بکری، دمبا، گائے، اونٹ اور قربانی، ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ الغرض حضرت اسماعیل علیہ السلام میں یہ دونوں اوصاف یعنی جانی اور مالی قربانی کے بدرجہ اکمل موجود تھے، اسی لیے آپ ہر وقت چاہتے تھے کہ گھر والوں میں یا عام قوم والوں میں اظہار مالی اور قربان نفسی کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہر وقت جان و مال کی بازی لگا دینے کا حکم دیتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا، چن لیا۔ سبحان اللہ۔ ان آیات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ مختصر سا ذکر تھا۔ آگے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 56، 57 اور 58 کو دیکھیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے راستی والے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ آدم ممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ ترجمے کو دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا دیگر انبیاء کے، آدم علیہ السلام کی نسل سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ یہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیانی عرصے میں گزرے۔ سلسلہ نسب کے متعلق اکثر علماء کے نزدیک آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے، اور حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں علم، حکمت، علم نجوم، علم حساب، علم کتابت یعنی قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور بعض اسلحے کا بنانا یہ آپ ہی کے ایجاد ہیں، اور اول یہ علوم آپ ہی سے چلے۔ معراج کی صحیح احادیث میں صرف اسی قدر ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی تھی۔ اب یہاں پہ آیت میں جو آ رہا ہے خروا سجدا وبکیا، تو روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا ھذا السجود وأین البکی، یہ تو سجدہ ہوا، آگے بقا یعنی رونا کہاں ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لیا کرو۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور نفسانی ناجائز خواہشوں کی پیروی کی، سو یہ لوگ عنقریب خرابی دیکھیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا، ہاں مگر جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا، نیک کام کرنے لگا، سو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ جناتی عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب
इन्नहु कान वअदहु मअतिया। उन हमेशा रहने के बागों में जिनका रहमान ने अपने बंदों से गायबाना वादा फरमाया, इसके वादे की हुई चीज़ को ये लोग ज़रूर पहुँचेंगे। ला यस्माऊन फ़ीहा लगवन इल्ला सलामा वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतुम व अशिय्या। इसमें वो लोग कोई फजूल बात नहीं ना सुनेंगे बजुज़ सलाम के, और उनको उनका खाना सुबह शाम मिला करेगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। ये जन्नत जिसका जिक्र हुआ ऐसी है, हम अपने बंदों में से इसका मालिक ऐसे लोगों को बना देंगे जो कि खुदा से डरने वाले होंगे। तो यहाँ आयत में सिर्फ दो लफ्ज़ अज़ाउस सलाता फरमाए गए हैं, जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि नमाज खो बैठे या नमाज को ज़ाया बर्बाद किया। मुराद ये कि अल्लाह ताला से इबादत और बंदगी का ताल्लुक़ तोड़ दिया। यहाँ ये बात अल्लाह ताला ने एक कायदे कुलिये के तौर पर फरमाई कि पिछले तमाम अम्बिया रसूल की उम्मतों का बिगाड़ और उनकी बदराही का सब अज़ाउस सलात यानी नमाज के ज़ाया करने से शुरू हुआ। फिर अज़ाउस सलात का जो लाजमी नतीजा है उसको भी दो लफ्ज़ वत्तबिउश शहवात में बयान फरमा दिया, यानी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की और दुनिया के लज्जतों के पीछे पड़ गए। मालूम हुआ कि अज़ा सलात यानी ताल्लुक़ बिल्लाह और खुदा की याद की कमी और फुक़दान का लाजमी नतीजा है कि इंसान इत्तबाई शहवात यानी ख्वाहिशात नफ्स की बंदगी में पड़े और अहकाम इलाहिया के बजाय अपने मन माने तरीक़ों का के पाबंद हो गए। यानी यलकाउन गैया, ये लोग गई देख लेंगे। गई के लफ्ज़ी माने खुसरान, नुकसान, खराबी, बुराई के हैं, यानी आखिरत में ये लोग इसका अंजाम और ख़राबी देख लेंगे। और हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जहन्नुम के अंदर गई एक वादी का नाम है जो बहुत गहरी है और नहायत सख्त अज़ाबों वाली है। इसमें खून पीप ये से भरा हुआ है। तो यलकाउन गैया से आयत में जो है ये चीज़ मुराद है। आगे देखें, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका लहू मा बैना ऐदिना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिका वमा काना रब्बुका नसिया रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तअलमु लहू समिया। और हम यानी फरिश्ते आपके रब के हुक्म के वक्तन फ़वक्तन नहीं आ सकते। उसी के मिल्क में हमारे आगे सब चीज़ें और हमारे पीछे की सब चीज़ें और जो चीज़ें इनके दरमियान में हैं, और आपका रब भूलने वाला नहीं। वो रब है आसमान और ज़मीन का और उन सब चीज़ों का जो इन दोनों के दरमियान में है। सो है इंसान, तो इसकी इबादत किया करो और उसकी इबादत पर कायम रहे। भला तो किसको उसका हम सिर्फ जानता है। तो इन आयात के शान नज़ूल के सिलसिले में हदीस में रवायात आई कि एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कई रोज़ तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आए। तो और आप मुंतज़िर रहे। बाज़ कुफ़ार का अनाद और ज़िद उन्होंने कहा ज़िद की वजह से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके रब ने खफा होकर छोड़ दिया। इस तान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा परेशान हुए। आखिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आपने इतने रोज़ तक ना आने का सबब पूछा और एक हदीस है कि आपने फरमाया जितना तुम आते हो इससे ज़्यादा क्यों नहीं आते। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को तलकीन फरमाई कि जवाब में यूँ कहो, यानी ये वाली आयात जो भी पढ़ी हैं तो ये कलाम हुआ अल्लाह ताला का जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ से। ये इसी तरह है जैसे कि अल्लाह ताला ने हमको कहा, हमको सिखाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये आयत नंबर 64 और 65 दोबारा पढ़ के इसका तर्जुमा भी देख लें। और इस रुकू के 4 सवालात हैं। पहला सवाल है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ बयान करें। दूसरा सवाल है खर्रुस सुज्जदुम व बुकिया की वजाहत करें, आयत नंबर 58। अगला सवाल है अज़ाउस सलात व तबउश शहवात की वजाहत करें, आयत नंबर 59। यलकौन गैया से क्या मुराद है, आयत नंबर 59।
دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، ہماری اصلاح کی صورتیں غیب سے پیدا فرما۔ یا اللہ ہم کو تمام گناہوں سے عموماً اور عذاب صلات سے خصوصاً بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ جس نے ہم کو اسلام سے نوازا اور اس طرح ہم کو اپنے تمام مقبولین انبیاء کا نام لیوا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات انبیاء کرام کی مقبولیت کے طفیل میں ہم کو بھی اپنی ذات پاک سے صحیح بندگی کا تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کلام پاک سے عشق و محبت نصیب فرما اور اس کی تلاوت ہم کو شب روز نصیب فرما، اور تلاوت کے ساتھ اس کا اتباع کامل بھی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے مقبولین کے طفیل میں ہم کو بھی تسلیم و رضا کا کوئی حصہ عطا فرما دیجیے، ہمیں بھی اپنی رضا خوشنودی کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی دائمی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی وعدہ کو سچائی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے مقربین، مخلصین، محبوبین کے طفیل میں ہم کو بھی اپنے ذات پاک سے صحیح تعلق، اطاعت، فرمانبرداری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کی رحمت، نصرت اور حمایت ہر حال میں ہمارے شامل حال ہو۔ یا اللہ اپنے مخلص بندوں کی جس طرح آپ مدد فرماتے ہیں، ہمیں ہماری بھی مدد فرما دیجیے، اپنی رحمت سے نواز دیجیے اور اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے مخلص و مقرب بندوں سے ہم کو سچا تعلق، محبت نصیب فرما دیجیے اور اپنی شفقت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مدد کے، ہماری تقویت اور اعانت کے لیے اپنے مخلصین مقربین کی نظر عنایت ہم پر متوجہ فرما دیجیے اور اپنی خاص رحمت ہمیں عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔